یہ واقعہ صرف 19ویں پارے میں موجود ہے اور دیگر واقعات بھی 19ویں پارے میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، 7 انبیاء کے واقعہ کا ذکر پارے نمبر 19 کے اندر ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ واقعات آپ دوسرے پارے میں سن چکے ہوں گے، اس لیے آپ سے ادب گزارش ہے کہ آپ سامنے تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة كما ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ تمام تعریف توصیف اور ذوالجلال کے جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری کائنات کو اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا۔ اس کے بعد ہم اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے پارہ نمبر 19 کی آیت پڑھی شروع کی، اس لیے کہ یہ روزانہ ایک پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ بڑی مختصر اور جامع ہوتی ہے۔ ہر آیت کا ترجمہ اور آیت کی تفسیر اور اس کا مفہوم نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے چند مخصوص آیتوں کے بارے میں اور وہ واقعات جو مخصوص طور پر خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 19 کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کا تذکرہ کریں۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 19 کے بارے میں خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں رکھوں۔ پارہ نمبر 19 میں مکمل 340 ترتیب آیتیں ہیں۔ پارہ نمبر 19 میں مکمل ایک مختصر خلاصہ ہے، آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اس کو کبھی بھی ذہن میں رکھیے تو یاد آ سکتا ہے۔ پارہ نمبر 19 میں مکمل 340 ترتیب آیتیں ہیں۔ سورہ فرقان کا کچھ حصہ اس کے اندر موجود ہے، اس کی 50 و 60 آیتیں ہیں شروع میں۔ اس کے بعد سورہ شعراء مکمل موجود ہے، اس کی 227 آیتیں سورہ شعراء کی مکمل ہیں، اور اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتا ہے، جس کی 50 اور 9 آیتیں موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ تو مکمل جو آیتوں کا اگر ہم گنیں گے، اس کا حساب لگائیں گے تو 340 ترتیب آیتیں پارہ نمبر 19 کے اندر ہمیں ملیں گی۔ اور اسی طرح پورے پارے میں 19 رکوع موجود ہیں، پارہ بھی 19واں ہے اور رکوع بھی اس کے اندر پورے 19 ہے، ایک آیت پڑھ کر ہے، بس آخر کی ایک آیت پڑھ کر ہے۔ پارہ نمبر 19 میں 19 رکوع ہے۔ آج ہم بیان کرنے نہیں بیٹھے، آج ہم قرآن پاک کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بیان کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولتے جائے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی بولتے جائے، ایسا نہیں، رٹی رٹائی بات نہیں ہے، یہ بتانے والی بات ہے، یہ گہری باتیں ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ہی آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پڑھے بغیر کوئی آدمی تفسیر کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر کچھ اشارے اچھے پر نہیں کر پایا۔ پورے پارے کے اندر 19 رکوع ہیں، اور اسی طرح پورے پارے میں انبیاء کا تذکرہ ہے۔ کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ 8 انبیاء کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، چوتھے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پانچویں نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، چھٹے نمبر پر حضرت لوط علیہ
السلام کا تذکرہ ہے، 7ویں نمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح آخر میں سورہ نمل کے شروع ہونے کے بعد 2-3 رکوع کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کے والد کے نام کے ساتھ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ تو یہ مکمل انبیاء کا تذکرہ اس بارے کے اندر موجود ہے جو مختصر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سورہ نمل، یہاں تک جو میں نے بات کی حضرت شعیب علیہ السلام تک جن کا تذکرہ جن کے واقعات ہیں، مکمل پارہ آپ کو سورہ شعراء یہاں پر ختم ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مخصوص واقعے بیان فرمائے اور اسی صورت کے اندر بیان فرمائے، دوسری صورتوں کے اندر وہ واقعہ موجود نہیں۔ اب ہمیں صرف سورہ نمل کے بارے میں بات کرنی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ پارے نمبر 8 میں اور اسی طرح پارے نمبر 9 میں، اسی طرح پارے نمبر 12 میں دیگر انبیاء کے واقعات آپ وہاں سن چکے ہیں، یا آئندہ انبیاء کے واقعات دوسرے پارے میں آ رہے ہیں۔ اب تو ہمیں اس انبیاء کے بارے میں، ان انبیاء کے بارے میں اب تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مختصر بتا دیا کہ کتنے انبیاء کا تذکرہ واقعہ اس بارے میں۔ تو اب ہمیں بات کرنا ہے سورہ نمل کے بارے میں۔ سورہ نمل کی کتنی آیتیں موجود ہیں اس بارے کے اندر؟ 50 پر 9 آیتیں موجود ہیں، 50 پر 9 آیتیں موجود ہیں، اور بھی صورت ہے جو پارے نمبر 20 میں جا کر ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل کے مفسر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہاں سے بات کریں گے۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تک پہنچانے کی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، نمل کسے کہتے ہیں؟ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں، نملۃ عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک چونٹی کے نام سے سورے کا نام رکھ دیا ہے، ایک چونٹی کے نام سے پورے سورے کا نام رکھ دیا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ اور بھی بہت سارے مخلوقات ہیں، چونٹی سے زیادہ انسان ہیں، انسان کے نام سے سورت رکھی جا سکتی تھی، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے سورت رکھی جا سکتی تھی۔ ہدہد کا تذکرہ ہے، ہدہد کے نام سے سورت رکھی جا سکتی تھی، لیکن چونٹی کے نام سے بھی سورت کیوں رکھی؟ اس کی وجہ سننے سے پہلے آپ بھی ذہن میں رکھیں، پورے قرآن کے اندر 6 صورتیں ایسی ہیں، پورے قرآن کے اندر 6 صورتیں ایسی ہیں جو جانوروں کے ناموں پر رکھی گئی، جانوروں کے ناموں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے کیا آتے ہیں؟ کیا آتے ہیں؟ گائے۔ اس کے اندر گائے کا ایک مفصل واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے، شاید آپ اس وقت سنے ہوں۔ سب سے پہلی صورت سورہ بقرہ، یہ ایک جانور کے نام پر رکھی گئی۔ دوسری صورت سورہ انعام، سورۃ الانعام، چوپائے، یہ بھی جانوروں کے نام پر اللہ رب العزت نے سورت کو رکھا ہے۔ تیسری صورت سورۃ النحل، شہد کی مکھی، نحل کہتے ہیں مکھی کو جو شہد جمع کرتی ہے، شہد کی مکھی، تو اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پر نام رکھا ہے سورۃ النحل، اپنی پاکیزہ کتاب میں، ایسی پاکیزہ کتاب جیسے قرآن پوری دنیا کے اندر موجود نہیں، یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے، تو ایسے پاکیزہ کتاب میں اور اللہ رب العزت کا ایسے جانوروں کے نام سے سورت کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو تیسری سورت سورہ نحل، شہد کی مکھی سے اللہ رب العزت نے سورے کو جوڑا، اور چوتھا سورۃ النمل یعنی چونٹی کے نام سے سورے کو شروع فرمایا، پورے سورے کو نام چونٹی کا دے دیا۔ اور پانچواں سورۃ العنکبوت، مکڑی جو ہمارے دروازوں پر، ہمارے چھتوں پر، ہمارے گھروں میں رہتی ہے، اس کو عنکبوت کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ایسی کمزور مخلوق کو بھی اللہ رب العزت نے سورے کا حصہ بنایا، بلکہ سورے کا پورا سورے کا نام اس نام سے ذکر کرتا ہے، عنکبوت۔ چھٹی سورۃ الفیل،
چھٹی سورت قرآن پاک کے اندر ایسی ہے جو تمام لوگوں کو یاد ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ سورہ فیل کے معنی کیا ہے؟ ہاتھی کے ہے، اس کے اندر ہاتھی کا تذکرہ ہے، ابرہہ کا تذکرہ ہے، کعبۃ اللہ کو اٹھانے کا تذکرہ ہے، اللہ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا ہماری جو سورت ہے سورہ نمل ہے، یہ اس کا معنی ہے چونٹی کا ہے۔ تو میں سوچا کہ آپ کی خدمت میں وہ مکمل تفسیر لکھوں۔ تفسیر کا معنی یہ ہے کہ تفصیل آ جائے، تفسیر کا معنی یہ ہے کہ تفصیل آ جائے، تشریح ہو جائے، اس کی معلوم ہو جائے کہ لوگوں کو کہ کیا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں بات رکھنا مناسب سمجھا کہ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 6 سورتیں صرف اور صرف جانوروں کے نام سے اتاری، جانوروں کے نام سے اتاری۔ اس میں سے ہم 4ویں سورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سورۃ النمل۔ نمل کا معنی ہے چونٹی کا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قاف سین لکھا ہوا ہے، جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ کوئی آدمی، کوئی مفسر، کوئی امام، کوئی دین کا جاننے والا اس معنی کو نہیں جان سکتا، اس کی میننگ کو، اس کی تفسیر کو نہیں جان سکتا۔ آپ ترجمہ قرآن میں دیکھ لیجیے، نیچے لکھا ہوا ہوگا اللہ اعلم بمرادہ یا اللہ اعلم بالصواب۔ آپ کو اس کا کوئی معنی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورۃ النمل کے حصے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر سب سے پہلے یہ ذکر فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا داؤد علیہ السلام کا۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرزند، ان کے بیٹے تھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وارث کس چیز کا بنایا؟ وارث کس چیز کا وارث بنایا؟ علماء لکھتے ہیں شاید کی تفسیر میں، بلکہ حدیث آپ کو معلوم ہے، انبیاء جو بھی مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مال کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ مال کے اندر ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مال امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ نبی جو بھی مال چھوڑ کر جاتا ہے، پیغمبر جو بھی مال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دنیا سے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا ہے داؤد علیہ السلام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جو وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے، وہ سب سے اہمیت والی جو وراثت ہے وہ نبوت کی وراثت ہے۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے مفسرین نے اپنی کتاب میں لکھے، تو 19 بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے موجود تھے۔ ان 19 بیٹوں کو یہ وراثت نہیں ملی، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ وراثت ملی۔ تو گویا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ سے مراد دنیا کی وراثت نہیں ہے، بلکہ دینی وراثت ہے، نبوت والی وراثت چنانچہ آگے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، سمجھنے کی صلاحیت ہم نے ان کے اندر عطا فرمائی کہ وہ ہر چیز کی آواز کو سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسے ہوا اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر عطا فرمایا اللہ رب العزت کا، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی شکر عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت
سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی بڑی چیزوں پر حکومت کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کو ہائلائٹ کیا ہے، جنودہ ان کا جو لشکر تھا، من الجن جناتوں کا ایک لشکر، یعنی ہر جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی۔ والانس انسانوں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے، اور اسی طرح والطیر چوپائے جانور، جس طرح کا بھی جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا میں موجود تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تین بڑی بڑی فوجیں دنیا کے اندر آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ آج تک یہ فوجیں موجود ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں، یہ مخلوقات موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ لیکن آج انسان حکومت کرتا ہے تو صرف انسانوں پر حکومت کر سکتا ہے، جناتوں پر حکومت نہیں کر سکتا، اور پرندوں پر حکومت نہیں کر سکتا، چوپایوں پر حکومت نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ الگ پالتو جانور ہے، پالتو بلی ہے، پالتو گائے اور بھینس ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، ان تین بڑی فوجوں پر تھی، ایک ہے جنات، دوسرے ہے انسان، تیسرے ہے پرندے۔ تینوں کا بھی تذکرہ اللہ نے صرف ایک ہی آیت میں فرمایا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ ان کا جو لشکر تھا، من الجن جناتوں میں سے تھا، والانس انسانوں میں سے تھا، والطیر اور چوپائے یعنی جانوروں میں سے تھا، پرندوں میں سے تھا، فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بڑے لشکر تھے۔ اس لشکر کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر، جب تخت کی بات آئی ہے میں ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ روح المعانی میں تفسیر کی ایک بہت بڑی کتاب ہے روح المعانی۔ روح المعانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، وہ تخت کتنا بڑا تھا، وہ تخت کتنا بڑا تھا، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ آدمی اس پر سفر نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے وزراء ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دیکھ بھال کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی حکومت تین بڑی مخلوقات پر چل رہی ہے، اور ان کے لیے اس پر جگہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت روح المعانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، 6 لاکھ سونے کی کرسیاں اس تخت پر بیک وقت جمع ہو سکتی تھی، اتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ 6 لاکھ آدمیوں کی کرسیاں بیک وقت ایک ہی مرتبہ میں اتنے لوگ اس پر بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا تخت ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کیا حکومت ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کیا شان و شوکت ہوگی۔ اور اس تخت کے بارے میں اگر میں آپ کے سامنے بولوں تو شاید اس کے لیے صرف 15-20 منٹ چاہیے صرف تخت کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ وہ تخت سونے اور چاندی سے لگا ہوا اور ایسا تخت کہ آج تک اس تخت کے جیسا کوئی آدمی، کوئی جنات اور کوئی انسان، کوئی فرشتہ اس تخت کے جیسا اس کی کوئی مثال پیدا نہیں کر سکے اور قیامت تک پیدا نہیں کر سکے۔ ایسی حکومت کرنے والے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، 6 لاکھ کرسیاں، اور اس کے اوپر جو کرسیاں رکھتے تھے وہ سونے کی بنی ہوئی کرسیاں رکھتے تھے، سونے کی بنی ہوئی کرسیاں رکھا کرتے تھے۔ پورے ترمول کا اگر حساب لگایا جائے تو ایک تخت میرے خیال سے ایک ترمول جیسا ہوگا۔ 6 لاکھ آدمی آنا ہو تو کتنا بڑا ایریا ہونا، کتنی بڑی جگہ ہونا، کتنا بڑا میدان ہونا، کتنا بڑا میدان ہونا۔ میں سمجھتا ہوں شاید پورا ترمول کا ایک تخت ہوگا، اتنے لوگ اس کے اندر سماتے تھے۔ چنانچہ بات آگے بڑھاتے ہیں، یہ 3 لشکر ساتھ میں تھے، تخت جڑا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارادہ ہوا کہ کہیں جانا ہے، چنانچہ پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے سروں پر سایہ کیا جائے، ہمارے سروں پر سایہ کیا جائے۔ جنات کو حکم ہوا کہ تخت پر کرسیاں لگائی جائے، انسانوں کو حکم دیا گیا کہ کرسیوں پر بیٹھا جائے،
تمام پورا لاہور لشکر کے ساتھ پورے رعب کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں تخت میں. قرآن نے اعلان فرمایا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، اب وہ جاتے جاتے یہ تخت لے جاتے ایسی جگہ پر پہنچے، ایک وادی پر پہنچے. اس وادی کے اندر چونٹیاں رہتی تھی، اس وادی کے اندر، اس جنگل کے اندر چونٹیاں رہتی تھی. علی وادی النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جب یہ تخت آتا ہوا دکھا، اس کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتے ہوئے ایک چونٹی کو نظر آیا تو چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا آواز لگا کر قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. مساکینکم، اپنے گھر میں چلے جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر نہ ہو کہ ہمارا لشکر یہاں پر موجود ہے، اور ان کا لشکر آ کر ہمارے لشکر کو، ہماری چونٹیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گھروں کو جو ہے کچل دے. وہم لا یشعرون، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ہیں، وہ شعور سمجھ نہیں رکھتے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں ڈالی. چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر بھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر بھی تھی. یہ جو تخت اڑتا تھا ہوا میں بھی اڑتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں یہ ہوا آواز لا کر ڈال دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے فتبسم ضاحکا، ہنسا، مسکرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، کہا کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے. اگر کوئی ہم جیسا آدمی ہوتا، اگر ہمارے پاس کچھ مال و دولت ہوتی تو سامنے والا ہمیں کچھ کہتا تو اپنے مال و دولت کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کرتے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب و دبدبہ ایسی بادشاہت اور ایسے جنات کے ساتھ موجود ہے، ایسی طاقت کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی اپنے لوگوں کی فکر کر رہی ہے، ان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام تکبر نہیں کرے، کبٹ نہیں کرے، فوراً فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، ایسی بڑی سلطنت آپ نے ہمیں عطا فرمائی. اگر آدمی کو آج ایک گلی کا بڑا بنا دیا جائے، ایک محلے کا بڑا بنا دیا جائے تو اس کا چال چلن بدل جاتا ہے. لیکن یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ہوا پر حکومت، سمندر پر حکومت، پرندوں پر حکومت، انسانوں اور جناتوں پر حکومت، اور ایک چھوٹی چھوٹی کی آواز سن کر مسکرا دیے اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے کہا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. یہاں پر ایک بات معلوم ہو رہی ہے اس آیت کے اندر. چونٹی کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، لہذا اپنے گلوں میں گھس جاؤ. اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کی خبر نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے. تمام انبیاء کو، بلکہ پوری انسانیت میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، سوائے اللہ رب العزت کے. اگر غیب کا علم ہوتا تو چونٹی یہ نہ کہتی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہ نہ کہتی. چونٹیوں کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں چونٹی نے یہ لفظ استعمال کیا. چنانچہ یہ آواز جب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. مسکرانا ایک ہے تبسم، ایک ہے ذکر، ایک ہے تحقیق. ہنسنے کے 3 درجے ہیں، ہنسنے کے 3 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلا تبسم ہے. فتبسم، صرف ایسا ہنسنا کہ دانت بھی نظر نہ آئے، آواز بھی نہ آئے، دانت بھی نظر نہ آئے، آواز بھی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں تبسم. یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی کیا، فتبسم، ایسا نہیں کہ کلکلا کر ہنسے، ایسا نہیں۔ ہر نبی کی سنت یہی رہی ہے۔ تو یہ ورڈس آیا ہے، لفظ آیا ہے، تو میں اس کی مختصر سے بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ہنسنے کا معنی الگ، فتبسم کے معنی آتے ہیں صرف مسکرانا، ایسا مسکرانا کہ دانت بھی نظر نہ آئے اور آواز بھی نہ نکلے۔ دوسرا درجہ ہے ضحک، ضحک کہتے ہیں ایسا ہنسنا کہ دانت نظر آئے آواز نہ آئے، دانت نظر آئے آواز نہ آئے۔ تیسرا درجہ ہے، تیسری کیٹیگری ہے، وہ ہے قہقہا لگانا۔ قہقہا کا مطلب دانت بھی نظر آئے اور آواز بھی آئے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آدمی ہنسا ہے۔ تو یہ تین درجے ہیں ہنسنے کے۔ لیکن ہر نبی کی جو سنت رہی ہے وہ فتبسم کی رہی ہے، صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ اخلاقانہ انداز بھی یہی تھا اور کردار بھی یہی تھا کہ کوئی بات مذاق کی ہوگی تو صرف مسکرا دیا کرتے۔ تو ہر نبی کی سنت یہی ہے۔ تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کان میں پڑی تو مسکرایا۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی زروری صاحب، حضرت مفتی زروری خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں وسیع اقرار بیانات میں بتاتے ہیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات کان میں پڑی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاکھ لشکر کو، اپنے تاج شاہی کو رکا کر اس چونٹی کے پاس گئے، جا کر کے سلام کیا۔ چونٹی نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ چونٹی سے کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی۔ گفتگو ہونے کے بعد چونٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے چونٹی، اگر تجھے کچھ چاہیے تو ہم سے لے لیجیے، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری سلطنت ہے، ہماری حکومت ہے۔ تو چونٹی نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اصرار کرنے لگے کہ کچھ تو ہے، آپ کی مراد ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ ہمارے سامنے رکھیے۔ تو چونٹی نے کہا کہ کچھ بھی مانگنے کی چیز نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ رب العزت انتظام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت اصرار کرنے کے بعد چونٹی نے کہا، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو دو چیزیں دے دیجیے۔ کتنے؟ آپ دینا ہی چاہتے ہیں، دو چیزوں کو میں آپ سے سوال کروں گا، زدنی رزقی و عمری، میرے رزق کو بڑھا دیجیے اور میری عمر کو طویل کر دیجیے، میری عمر کو لمبا کر دیجیے، لمبی کر دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش رہے، کہا کہ یہ دو چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں، یہ دو چیزیں میرے ہاتھ میں۔ حالانکہ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے تخت کے مالک، جنات اور انسانوں پر حکومت کرنے والے، ہواؤں اور سمندروں پر حکومت کرنے والے، کہا کہ یہ دو چیزیں میرے پاس نہیں۔ اور آگے سے چونٹی کہنے لگی، اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سے کچھ بھی مانگنا نہیں، آپ سے کچھ بھی مانگنا نہیں ہے۔ تو چونٹی نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہمیں سبق سکھائی۔ دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ کیا کوئی آدمی مالدار ہے، گاؤں کا بڑا ہے، بستی کا بڑا ہے، ملک کا بڑا ہے، کیا ہمارے روزی روٹی میں برکت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہمارے عمر کو لمبا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ روزی روٹی کا جو انتظام ہے اللہ رب العزت کرنے والے ہیں۔ قرآن نمبر 15 سب سے پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پہ رہنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں، چلنے والے ہیں، اڑنے والے، جھپٹنے والے، چیخنے والے، بولنے والے، سننے والے، تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری صرف اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی بڑے آدمی کو ذمہ داری نہیں ہے۔ تو چونٹی نے یہ سبق کیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے اور وہاں سے چل گئے۔ اور بعض کتابوں میں خطبات منور میں چونٹی کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے، چونٹی کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ الغرض بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ واقعے سے فارغ ہوئے، قرآن جب یہ واقعے سے فارغ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تھا چونٹی کا۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، کسی کی
روزی نہیں بڑھا سکتے اور کسی کی عمر کو لمبی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا اس واقعے سے کہ چونٹی اپنے گھر والوں کی، اپنے قبیلے والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے گاؤں کی چونٹیوں کی فکر کی۔ اس چھوٹی ادا تو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ مکمل سورے کا نام ہی اس چونٹی کے نام سے رکھ دیا۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کے نفع کے لیے، اگر کوئی آدمی لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے زندگی بسر کرتا ہے تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے پاس اس زندگی کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اس آدمی کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنے، نقصان پہنچانے والے نہ بنے۔ چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے محلے والا ہی کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے پیر سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اسی لیے ہم ایک چھوٹی سی چونٹی، کتنی چھوٹی ہے اس کی وزن کے اعتبار سے بھی کوئی تول نہیں سکتا۔ ایک چونٹی کا وزن کتنا ہوگا آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ ایک چھوٹی چونٹی، یہ قرآن کتنا بڑا، کتنی بڑی کتاب، تورات سے بڑی کتاب، زبور سے بڑی کتاب، انجیل سے بڑی کتاب۔ علماء نے لکھا ہے آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی ہے دنیا میں، پوری آسمانی کتابیں 100 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 100 کتابیں نازل ہوئی ہے، صحیفے پورے ملا کر 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ اس میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور اس میں سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی کا تذکرہ جس کو کھولنے سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کی انتڑیاں دب جاتی ہے، اس کے آنکھ کان نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں اس کا جز جا رہا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی کے تذکرے کو اللہ نے ایسی بڑی کتاب کے اندر تذکرہ فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں جو چیز پسند آتی ہے ہم اس کو بڑی اونچی کتاب میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اس سنت کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہر ایک کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اس کے بعد قرآن دوسرے واقعے کی طرف جاتا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پر ایک پرندے کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، ایک پرندے کا واقعہ، صرف اسی قرآن اسی پارے کے اندر، اسی سورے کے اندر ہے، اس کے بعد کسی بھی صورت کے اندر آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاکھ و لشکر کے ساتھ، اپنے رعب کے ساتھ، تاج شاہی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی، پانی کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے، ایسی کوالٹی رکھی ہے، ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ ہدہد پرندہ زمین پہ جب نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں کھارا پانی موجود ہے، زمین کے کس حصے میں میٹھا پانی موجود ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھا کہ پورے لشکر کے لوگ موجود ہیں، صرف ایک پرندہ نہیں ہے جس کا نام ہدہد ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ہدہد موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں سے پوچھا، حاضری لی، کیا لی؟ حاضری لی۔ مدرسوں میں حاضری لیتے ہیں، کالجوں میں حاضری لیتے ہیں، یہی سنت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کی حاضری لیا کرتے تھے، کون آج موجود ہے، کون نہیں ہے، ہمارے دربار میں کون آیا ہے، کون نہیں آیا ہے، کون حقوق کا عمل کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تمام چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لینے کے بعد معلوم ہوا کہ ہدہد پرندہ ہمارے دربار میں نہیں، ہمارے تخت شاہی میں موجود نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے الفاظ فرمائے، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کیا ہوا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا ایسا ہے کہ وہ
ہمارے گروپ میں ہماری جماعت میں نہیں ہے، وہ غائب ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ میں اس کو ضرور سزا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہمارے دربار میں حاضری نہیں دیا ہے، ضرور اس کو سزا دوں گا، عذابًا شدیدا، ایسی بہت بڑی سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا نہیں تو جب میرے دربار میں آئے گا تو زبردست ایک دلیل پروف لے کر آئے گا، زبردست عذر لے کر ہمارے دربار میں آئے گا تو ہم اس کے عذر کو قبول کریں گے، ورنہ ہم اسے بہت بڑی سخت سزا دیں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے کچھ مسئلے سمجھ لیں اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے اس آیت کے اندر، اگر کوئی آدمی کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں موجود ہے، کالج کی شکل میں موجود ہے، یا کسی بھی قسم سے لوگ اس کے درمیان میں اس کے نیچے موجود ہے، تو اوپر رہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ نیچے والوں کی خیر خواہی کے لیے اس کی حاضری بھی لے سکتا ہے، اور وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ سزا بھی، ٹی سی بھی دے سکتے ہیں، اخراج بھی کر سکتے ہیں، داخلہ موقوف بھی کر سکتے ہیں۔ مدرسوں میں حاضری اسی لیے ہوگی کہ کون موجود ہے، کون موجود نہیں ہے، سبق کے اندر کون آیا ہے، کون نہیں آیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہدہد کا کھانا جائز ہے، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی سزا یہ بیان فرمائی۔ سب سے پہلے مارکیٹ کا اعلان فرمایا، پھر اس کے بعد کہا اگر ہو سکے تو میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا، اور لَأَذْبَحَنَّهُ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہدہد پرندہ اگر مل جائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ ذبیحہ ہے، وہ حلال جانور ہے، وہ حلال جانور ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کے اوپر کی آیت سے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب حاضری دیے تو کہا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد نہیں ہے۔ الفاظ دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہدہد غائب ہو گیا، بعد میں کہا، سب سے پہلے یہ کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ ہدہد نظر نہیں آنا، ہمارے قافلے میں نہیں رہنا، ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی میری ہو، اس کی نگرانی میں صحیح نہیں کیا ہوں، اس کے دیکھ بھال کی نگرانی میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، اس کے نکلتے وقت کی نگرانی میں صحیح نہیں کیا ہوں۔ تو غلطی سب سے پہلے اپنے اوپر ڈال کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مسئلہ سمجھا لیا، جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے نیچے والوں کی غلطیاں تلاش نہ کرے، سب سے پہلے اپنی غلطی تلاش کرے، کیا میرا جو حق اس کے اوپر ہے، کیا میں نے وہ حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے وہ حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو یہ تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ سمجھ گا۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر بڑی نشانی ہمارے پاس اگر لے کر آئے گا، کوئی معتبر عذر لے کر آئے گا تو اس کو معاف کرو۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ہی گزرا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لے کر بیٹھے ہی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ پرندہ ہدہد پرندہ، اس کے جو دوست تھے، پرندے کے جو دوست تھے، کہنے لگے ابھی حاضری ہوئی ہے، ابھی حاضری ہوئی ہے، بادشاہ بھی پوچھے ہیں سلیمان علیہ السلام، یہ ڈرتے ڈرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَبٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اے سلیمان علیہ السلام، اے ہمارے بادشاہ، میں ایسے قوم کی طرف آیا ہوں، میں ایسے قوم کی طرف جا کر آیا ہوں جو قوم سبا ہے، میں اس قوم کی طرف جا کر آیا ہوں، میں ایسا علم آپ کے پاس لایا ہوں، ایسی خبر آپ کے پاس لایا ہوں جو خبر آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ علم آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ علم آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، وہ خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں یقیناً آپ کے پاس قوم سبا کا واقعہ اس کی کارگزاری لے کر آیا۔ انی وجدت امرأة، اب پوری کارگزاری سنا، کون؟ ہدہد پرندہ، تقریباً آدھے صفحے تک اس کی کارگزاری ہے، آدھے صفحے تک اس کی کارگزاری ہے۔ انی وجدت امرأة، میں نے ایک عورت کو دیکھا، تملکها
انی وجدت امرأة تملک وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، وہ حکومت کر رہی ہے، ہر چیز پر حکومت کر رہی ہے، اور اس کے پاس ایک عرش عظیم ہے، اور بڑا تخت اس کے پاس بھی موجود ہے، اور بڑا تخت اس کے پاس موجود ہے، اور بہت بڑے بڑے محلات کے اندر وہ رہ رہی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اور وہ قوم اور وہ عورت جو بلقیس نام کی ملکہ ہے، یہ تمام لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ان کو اس عمل میں مزین کر کے رکھا ہے، شیطان کا ہاتھ اور کو پردہ ڈال کے رکھا ہے، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ ہدایت سے بے خبر ہے، ہدایت سے بے خبر ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبر فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ یہاں سے ہدہد میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان فرمائی، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان فرمائی، اللہ رب العزت کی ربوبیت بیان فرمائی، اللہ رب العزت کی توحید بیان فرمائی۔ ایک چھوٹا پرندہ اللہ کی ربوبیت بیان کر رہا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا سورج کے اندر یہ ریکارڈ کر دیا، سورج کے اندر رکھ دیا۔ اللہ یسجد للہ، آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی وہ ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رب ایسا ہے جو صرف عرش عظیم کا، وہی عرش عظیم کا حقیقی مالک ہے۔ یہ جو ملکہ بلقیس کا عرش ہے یہ کچھ معنی نہیں رکھتا اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اسی طرح ملکہ بلقیس کا واقعہ سنا رہا ہے، تذکرہ سنا رہا ہے، کارگزاری سنا رہا ہے۔ اور سننظر وصدقت من كنت من الكاذبین، یہیں پر آیت سجدہ ہے، یہیں پر آیت سجدہ ہے، سجدے کی آیت ہے یہاں پر، تراویح میں بھی آپ سجدہ کرے ہوں گے، یہاں پر اگر الگ سے بھی پڑھے تو سجدہ کرنا ہے۔ میں نے آپ یہ آیت پڑھ دی، آپ سنے ہیں، تو مجلس کے ختم پر آپ پر بھی سجدہ واجب ہے، مجھ پر بھی سجدہ واجب ہے، ہم دونوں سجدہ کر کے جائیں۔ یہاں پر یہ آیت کہنے والا، یہ الفاظ کہنے والا کون ہے؟ ہدہد پرندہ ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، یہاں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال سننظر وصدقت ان كنت من الكاذبین، اتنی لمبے لمبے باتیں کر رہا ہے، تھوڑا ٹھہریے، دیکھیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ قال سننظر وصدقت ان كنت، کیا تو صحیح بول رہا ہے یا من الکاذبین، یا جھوٹے لوگوں میں سے ہے، تھوڑا ہم چیک کریں گے، کیا کریں گے؟ چیک کریں گے، ذرا امتحان لیں گے کہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ اس کے بعد کہا اذهب بکتابی ھذا فألقه إلیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، یہ خط تیار کیا، کہا اس کی ٹھوس پر رکھ دیا، کہا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کے پاس ڈال دیں، اس کو دیکھا۔ یہاں پر ایک آیت ہے، یہ آیت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو باتیں بتا کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ شاہ عبد القادر ایک مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر، انہوں نے لکھا ہے اذهب بکتابی ھذا فألق إلیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون قال یا ایھا الملأ انی أوحی إلی کتاب کریم۔ خط کا تذکرہ ہے، کتاب کریم، کریم کا لفظ استعمال ہوا ہے خط کے لیے، حالانکہ صرف کتاب بول دیتے تو کافی تھا، لیکن کریم کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، میننگ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو حضرت شاہ عبد القادر مفسر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جو خط تھا معمولی خط نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے کریم کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت لکھتے ہیں وہ جو خط تھا چاندی کے ورق سے بنا ہوا تھا، اس کا جو ورق تھا، جو پیپر تھا، وہ چاندی کا تھا۔ کس کا تھا؟ چاندی کا تھا۔ اور علماء لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ایسا خط اس سے پہلے نہ بنا ہے نہ قیامت تک بنے، ایسا وزندار خط تھا، اسی لیے قرآن میں ملک الکریم کا، کتاب الکریم کا، کتاب الکریم، جو چاندی کا ورق تھا، اور اس میں جو حروف لکھے جاتے تھے، جو لکھے تھے حروف، وہ یاقوت اور زبرجد کی سیاہی سے لکھا گیا۔ کس کی طرف سے جا رہا ہے خط؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ کی طرف سے جا رہا ہے،
کس کے پاس جا رہا ہے؟ دوسرے ملک کی بادشاہ ملکہ کے پاس جا رہا ہے، ان کے رتبہ اور مرتبے کا فرق ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار فرمایا، قرآن میں کہا کتاب کریم، بہت زبردست ہم ان کو دے کر بھیجے۔ تو لکھتے ہیں چاندی کا جو ورق تھا وہ چاندی کا تھا، اور اس میں جو حروف لکھے گئے تھے، جو لائن بنائے گئے تھے، وہ یاقوت اور زبرجد کی سیاہی سے انک سے بنائے گئے، وہ معمولی انک نہیں تھا۔ اور اسی طرح اس کے اندر جو اعلام لگے تھے، اعلام کا مطلب زبر زیر پیش بولتے ہیں، اس کو اعلام بولتے ہیں عربی۔ تو جو اعلام لگائے گئے تھے وہ سونے کے پانی سے لگائے گئے۔ کیا لگائے گئے؟ سونے کے پانی سے لگائے گئے۔ تو یہ اتنا زبردست خط جب پہنچ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دے کر بھیجے ملکہ بلقیس کے پاس۔ یہ ملکہ بلقیس کے پاس جب یہ خط لے کر اڑا، جا کر کے دیکھا، پہلی مرتبہ جب گیا تھا صبح میں گیا، اب جب گیا ہے شام میں گیا، اب جب گیا ہے پہلی مرتبہ جب گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، اس ملک کے لوگ اس کو دوست بن گئے تھے، یعنی وہاں کے پرندے اس کو دوستی میں لے کر چلے گئے تھے اس ملک کو، تو وہاں پر چلے گیا تھا ملک سبا۔ جانے کے بعد جب واپس لوٹا یا پوری کارگزاری سنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دے کر بھیجا۔ جب پھر ملکہ سبا کے پاس وہ پہنچا، ملک سبا کے پاس میں پہنچا، دیکھا کہ اس پر جب صبح میں گیا تھا تو ان کی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں جو ہے ملکہ بلقیس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ نظارہ تمام دیکھ کر آ کر کارگزاری سنایا تھا صبح۔ اب جب گیا تھا پارلیمنٹ ختم ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے، اور علماء لکھتے ہیں اس آیتوں کی تفسیر میں ملکہ بلقیس کا جو محل تھا بہت شاندار محل تھا۔ 7 محل تھے اس کے۔ کتنے محل تھے؟ 7 محل تھے۔ ایک سب سے بڑا محل اتنا تھا، پھر اس کے بعد اندر ایک محل، پھر اس کے بعد اندر ایک محل، اس کے بعد پھر اندر ایک محل، ایسا 7 محل بنائی تھی اس نے۔ اس 7 محل کے اندر بیچ میں تخت شاہی رکھا ہوا، اس کا جو تخت تھا اس کے تخت پر بہت ناز تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ایسا تخت پوری دنیا کے اندر نہیں، اس کے اندر سونے چاندی کا کام لگا ہوا تھا، اس کے اندر جو میخ مارے گئے تھے وہ سونے چاندی سے مارے گئے تھے، بہت بڑا کام اس کے اندر ہوا تھا۔ اس کے آزو بازو میں یاقوت اور زبرجد کے موتی لگائے گئے تھے، ایسا زبردست تخت اس کے پاس تھا۔ تو جب یہ پرندہ پہنچا، ہدہد پرندہ، دیکھا کہ بلقیس نظر نہیں آ رہی، تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے قبروں میں جا کے پورے محل کا سروے کیا۔ 7 محلوں کا سروے کرنے کے بعد اس کا معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس اپنے مخصوص کمرے میں موجود ہے، سو رہی ہے۔ ملکہ بلقیس اپنے مخصوص کمرے میں سو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آرڈر تھا کہ بلقیس کو ہی دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ بلقیس کو ہی دینا ہے، بادشاہ کا آرڈر۔ چنانچہ دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر پر وہ پہنچا۔ محل میں ڈھونڈنے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ، اور کمرے کے باہر پولیس کھڑی ہوئی تھی، دربان کھڑے ہوئے تھے، کوئی اندر نہ آئے۔ دیکھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک روشن دان کھلا ہوا۔ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، چھوٹا اوپر ہوا آنے کے لیے اور اسی طرح دھوپ آنے کے لیے ایک روشن دان بناتے ہیں۔ ایک روشن دان کھلا ہوا تھا اس کے کمرے میں، تو وہ ہدہد پرندہ دیکھا، اس روشن دان سے اندر داخل ہوا۔ ملکہ بلقیس سو رہی تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ملکہ بلقیس کے سینے پر وہ خط رکھ دیا۔ وہ خط رکھ کر اڑ کر پھر اس روشن دان پر آ کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بتایا تھا خط دے کر واپس نہیں آنا، خط دے کر واپس نہیں آنا، بلکہ بازو بیٹھ کر دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے خط کا جواب کیا کر رہے ہیں، کیا پلاننگ بناتے ہیں، وہ پوری پلاننگ کی کارگزاری بنا کر ہمارے سامنے پیش کرنا، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام۔ قرآن نے اس کو بھی ہائلائٹ کیا ہے، آیت نازل فرمائی ہے اس کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب خط پہنچا، یہ سوئی ہوئی تھی، جاگ کر کے دیکھا تو اس کے سینے پر خط رکھا،
فوراً کھول کر کے دیکھا چاندی کا ورق ہے، یاقوت و زبرجد سے بنے ہوئے حروف ہیں، اور اس کے اوپر سونے اور چاندی کے پانی سے لگائے گئے محراب موجود ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑا آدمی معلوم ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نام سے اپنے خط کی شروعات کر رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا خط فوراً اکیلی تھی پڑھی، فوراً اپنے درباریوں کو آواز دی، چابیاں تلاش کر کے کوئی آدمی اندر آ گیا ہے کیا؟ دیکھا کہ اب چابیاں اس کے پاس موجود ہے، کوئی آدمی اندر نہیں آیا۔ باہر جا کر اپنے پولیس سے پوچھا، اپنے دربار سے پوچھا کوئی آدمی اندر آیا تھا کیا؟ اس نے کہا کہ ہم یہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی آدمی اندر نہیں آیا۔ کہا کہ اپنے بڑے بڑے وزراء کو جمع کرو، اپنے گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرو۔ چنانچہ حکم لگایا گیا، آواز لگائی گئی، تو فوراً پارلیمنٹ بنائی، پارلیمنٹ کے اندر تمام لوگ جمع ہوئے۔ اوپر بیٹھ کر ہدہد پرندہ پورا دیکھ رہا ہے، پورا کارگزاری لے رہا ہے، سن رہا ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ مجھے ایسے آدمی کی طرف سے خط پہنچا ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ آپ ہمارے پاس فرما بردار بن کر آ جائیے اور اسلام قبول کر لیجیے، فرما بردار بن کر آ جائیے، اترائیے مت، گھمنڈ مت کریے۔ یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مختصر انداز میں لکھ کر ہدہد کے ذریعے پہنچا۔ تو اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو وہ خط دکھایا، خط دیکھتے ہی تمام لوگ ڈر گئے، اتنا زبردست خط آج تک ہم نے نہیں دیکھا، آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا بادشاہ ہے دنیا کے اندر، ہو سکتا ہے بہت بڑا بادشاہ دنیا کے اندر ہو۔ تو اس نے حضرت ملکہ بلقیس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں گے، کیا ہم اس کے پاس جا کر اپنے ہتھیار ڈال دیں گے، کیا کریں گے، ہماری حکومت چھوڑ کر اس کی حکومت میں مل جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو سامنے سے لوگوں نے کہا اور اس کے جو بڑے بڑے مشورہ دینے والے وزراء تھے، تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم بہادر ہیں، اگر آپ آرڈر دیں، آپ اجازت دیں تو ہم سلیمان کے لشکر سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ملکہ بلقیس بہت بڑی ہوشیار تھی، بہت بڑی عقلمند تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس شہر کو تہس نہس کر دیتا ہے اور اس شہر کے عزت دار لوگوں کو ذلت کے اندر ڈال دیتا ہے، لیکن سلیمان نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان بہت مہذب آدمی ہے، اس لیے اس نے خط بھیجا ہے ہمارے پاس، تو خط کے جواب میں ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ سلیمان کا ارادہ کیا ہے، یہ سلیمان ہے کون، سلیمان ہے کون، سب سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون واني مرسل اليهم بهدية فنظرة بما يرجع المرسلون۔ اس نے عقل مندی سے کام لیا کہ اب جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے، ہم اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک لشکر بھیجیں گے، مال دے کر بھیجیں گے۔ کیا دے کر بھیجیں گے؟ مال دے کر بھیجیں گے، اس لیے کہ ملکہ سبا کے پاس بہت سارا مال تھا، بہت سارا مال تھا، بہت بڑی ملکہ تھی، تو مال دے کر بھیجیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا کا بادشاہ ہے یا آخرت کا بادشاہ ہے۔ اس کے جو خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، کیا اس اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے یا ہمارے کو اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ اس نے عقل مندی کا کام کیا۔ علماء لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ 40 یا 60 70 آدمیوں کے ہاتھ میں سونے کی اینٹیں دی جائیں، ٹھیک ہے، ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں 2 اینٹیں، ایک ہاتھ میں ایک اینٹ، ایک ہاتھ میں ایک اینٹ، تو 70 آدمیوں کی ایک لشکر تیار کیا، 70 آدمیوں کا۔ ایک روایت کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ 40 آدمی، ایک روایت کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ 70 آدمی، ایک روایت کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ 100 آدمی، ٹھیک ہے، 100 آدمی، تو مختلف روایتیں میں ملتی ہیں، یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے کہ 70 ہو، تو 70 آدمی نکل رہے ہیں کہاں سے؟ ملکہ بلقیس کے پاس سے۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ ایک ہاتھ میں سونے کی اینٹ ہے، دوسرے ہاتھ میں چاندی کی اینٹ ہے۔ 70 ہاتھ کی مدد کتنے ہو گئے؟ سونے چاندی کی اینٹیں لے کر نکلے۔ یہ پورا واقعہ کون دیکھ رہا ہے؟ اوپر بیٹھ کر ہدہد پرندہ دیکھ رہا ہے،
बोले थे उसको नहीं आना, पूरा देखकर आना, कारगुजारी सुनाना, पूरी कारगुजारी सुनाना। ये पूरा प्लानिंग हो जाने के बाद हुदहुद परिंदा उड़ा, उड़कर जाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी कारगुजारी सुना दी। मैं जाकर दे दिया, वो सुन रही थी, तमाम लोगों को जमा किया, मशवरा हुआ, चमका दिल, बाद में उसने अपनी अकलमंदी से मशवरे को उज्जत को मुलतवी कर दिया और ये प्लानिंग के साथ आपकी खिदमत में उन लोगों को भेज रही है। वो नहीं जा रही सिर्फ लोगों को भेज रही, वो नहीं जा रही सिर्फ लोगों को भेज रही। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुंडी हिलाया, ठीक है आने दो, जिन्नातों को बुलाया, जिन्नातों को बुलाया, बुला करके कहा हुदहुद से बात करो और उससे पूछो कि वो लोग जो आ रहे हैं 70 या 100 या 40 लोग आ रहे हैं, एक हाथ में सोना एक हाथ में चांदी की ईंट लेकर आ रहे हैं, हुदहुद से मालूम करो कि वो किस रास्ते से आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं। हुदहुद जो बोलेगा वो रास्ते से आ रहे हैं, तो आपका काम ये है कि जमीन के ऊपर सोना बिछा दो। क्या बिछा दो? सोना बिछा दो। उनके हुरूर को तोड़ने का वक्त था, मलिका बिल्किस के माल के हुरूर को तोड़ने का वक्त। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास का माल कम था, माल कम था, बड़े बड़े लोगों के पास मौजूद है, जिन्नातों पर उनकी हुकूमत है। जिन्नात थोड़ी ही देर में जमीन खोद कर सोना चांदी निकाल सकते हैं, वो ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात के अंदर रखी है। चुनांचे हुक्म दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को, वो जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते को सोने की बना, रास्ते को सोने की, थोड़ा सोचिए, अकल में लाइए बात, रास्ता सोने का। फिर उसके बाद हुक्म दिया आजू बाजू दीवार होती है उसको चांदी की बना दो, उसको चांदी की बना दो। आजू बाजू जो दरख्त होते हैं उस दरख्त के ऊपर याकूत और ज़बरजद लगा दो, याकूत और हीरे लगा दो, हीरे क्या लगा दो? डायमंड्स लगा दो। जब वो लोग आए सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क में खबर रखा, ये 100 या 40 या 70 लोग आए, देखा ये क्या है, यहाँ तक तो मिट्टी की जमीन थी, यहाँ पर तो सोना चांदी की जमीन नजर आ रही। वो दिल के अंदर ये ख्याल कर गए, अपने दिल के अंदर ये सोचा हम जिस बादशाह के पास जा रहे हैं उसके पास ये सोने चांदी की कोई कीमत ही नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म भी दिया कि जो आजू बाजू जो झाड़ लगे हुए हैं रोड के रास्ते के, उस झाड़ के ऊपर, उस झाड़ पर गाय और भैंस बन दो, चौपाए बन दो और उस सोने और चांदी पर उनको हगने दो और मोड़ने दो, गलाजत करने दो, और वो आकर देखे, मालूम हो जाए कि तुम जो तोहफा लेकर आ रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह की अता से तुमसे ज्यादा हमें दे रखा, हमें दे रखा। चुनांचे एक बादशाह के तकब्बुर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए से, माल के जरिए से तोड़ा। चुनांचे वो लोग आए, चूंकि अब शर्मिंदा थे, शहर में दाखिल हो गए थे, चल रहे थे, सोने पर चल रहे थे, आंखों में दिख रही थी, चांदी दिख रही थी, गाय और भैंस उस पर गोबर पेशाब वगैरह कर रहे थे। चुनांचे उनके मलिका का हुक्म था कि दरबार में सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में पेश हुए, तोहफे तहरीर देने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं, और अभी कुत्तू नहीं बीमार अल्लाह ने तुम्हें जो दिया है उसमें से बहुत ज्यादा अल्लाह ने मुझे भी अता फरमाया है, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत है, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत है। चुनांचे ये लोग फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से निकले और बहुत तेजी के साथ अपने मुल्क का सफर किया, जाकर के पूरी कारगुजारी सुना दी। वो मामूली आदमी नहीं है, सोने और चांदी की सड़कें उसके पास मौजूद है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कारगुजारी सुनने के बाद मलिका बिल्किस को समझ में आ गया कि मामूली आदमी से पंगा नहीं, मामूली आदमी हमें नहीं बुलाया है। इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह का दुआनी ये वक्त की मुस्लिमीन कहकर जो बुलाया है, मामूली आदमी नहीं बुलाया है। अब तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, अब तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। चुनांचे उसने फैसला किया, चुनांचे उसने फैसला किया खुद जाने का। फिर हज़रत हुदहुद को रवाना किया, क्या करें, फिर रवाना किया, कहा कि फिर क्या पिलानी है मालूम कर के आओ, फिर क्या पिलानी है मालूम कर के आओ। हुदहुद परिंदा फिर पहुंचा, जाकर के देखा मलिका बिल्किस ने पार्लियामेंट जमा किया, लोगों को, मेन लोगों को जमा किया, कहा